بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. پچھلے کئی خطبات جمعۃ المبارک سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جاری ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قصہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا نام قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے. قرآن کریم کے اولین مخاطب قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. واضح سی بات ہے کہ سب سے زیادہ آپ قرآن کریم کے مخاطب ہیں. آپ کے بعد سب سے زیادہ ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. یہ قصہ اور قرآن کریم کے دیگر تمام قصے اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت اپنی جگہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی ہدایت ہے. اور یہ قصہ بطور خاص، اس قصے میں ہم مسلمانوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے. اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں ان باتوں کو، لیکن جب یہ قصہ اور اس جیسے دیگر قصے اور قرآن کریم کی دیگر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. باقی جسے اللہ رب العالمین اور ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اس کا کفر اور اس کا نفاق بڑھتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اس کی تفصیل بیان ہو چکی، اور پھر وہ مصر سے نکلے اور ان کا رخ مدین کی طرف ہو گیا. اور پھر مدین میں انہوں نے 8 سال یا 10 سال گزارے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی مدت انہوں نے وہاں مکمل کی، اپنے سسر کی خدمت کی. اور پھر جب 10 سال مکمل ہوئے تو وہ واپس اب مصر آنے کے لیے روانہ ہوئے. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدت مکمل کی، وہ جو طے ہوئی تھی اس بوڑھے نیک شخص سے، تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپسی کے لیے نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو طور پہاڑ کی جانب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چنا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دیا جو اللہ چنے ہوئے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. اور وہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے باقاعدہ کلام فرمایا، جیسے اللہ کی شان کو لائق. اللہ رب العالمین نے سرگوشی کی، سرگوشی کے لیے قریب کر لیا. قرآن کریم میں کئی انداز استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ تو چنے ہوئے اور اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. ہم نے انہیں طور پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے قریب کر لیا. سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے. فرمانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھر والے ساتھ ہیں، دور سے آگ نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشنی کی ضرورت تھی. سرد رات، اندھیرا، روشنی کی بھی ضرورت ہے، گرمائش کی بھی ضرورت ہے، اور پرانے زمانے میں سفر بھی ایسے ہی.
تو کوئی بندہ مل جائے جو راستے کے بارے میں بھی بتا دے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں کہ صحیح نہیں جا رہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ذرا معلومات لے کر آتا ہوں. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی. گھر والوں سے کہتے ہیں یہیں ٹھہرو. فقال لأهله، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیوی بھی اہل و عیال میں شامل ہوتی ہے، بیوی بھی اہل میں شامل ہے. یہی اہل جس کو ہم اردو میں اہل و عیال کہہ دیتے ہیں یا اہلیہ کہہ دیتے ہیں، اسی سے ہی اہل بیت بھی ہے. قرآن کریم میں بیوی کے لیے اہل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اہل بیت بھی استعمال ہوا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل و عیال میں، اہل میں، اپنوں میں، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، باقیوں کی باری بعد میں آتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی. صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں ملی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ بیٹا ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ساتھ اس بیٹے کے بعد ایک اور بیٹا بھی ہوگا یعقوب، اور وہ بھی نبی ہوگا، چنے ہوئے لوگ ہوں گے. جب سیدنا علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ خوشخبری دی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اپنے موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ، تو سیدہ سارہ نے سن لیا فرشتوں کی اس خوشخبری کو، تو حیرانگی سے کہتی ہیں قالت یا ویلدا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، ہائے افسوس میں بانجھ ہوں، میں جنوں گی اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتے آگے سے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہتے ہیں کہ اے سارہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی بہت زیادہ ہیں. اہل البیت، یا اہل البیت یا محذوف ہے، اے اہل بیت، یعنی سیدہ سارہ کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا. حضرت موسیٰ کے قصے میں آپ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ قصہ موجود ہے، جہاں بھی یہ آگ والا، روشنی والا قصہ آتا ہے، پہلی وحی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، ہر جگہ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا. تو اہل و عیال میں، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. تو کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کر کوئی آگ لے آتا ہوں، کوئی لکڑی، اور راستہ بھی معلوم کر آتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو مفسرین نے لکھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رخ قبلہ کی طرف تھا، جنوب کی طرف تھا. دائیں جانب سے انہیں آواز آئی، اور وہ آواز درخت سے آ رہی تھی. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے، اپنی طرف سے وہ سمجھ جو تھے وہ آگ ہے، وہ تو آگ نہیں تھی، وہ تو نور تھا. جب وہ وہاں پہنچے، نودی من شاطئ الواد الأيمن، تو وادی کے دہنے کنارے سے آواز آئی. فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت جگہ تھی. کون سی بابرکت جگہ تھی؟ طویٰ وادی تھی. قرآن کریم کے دوسرے مقام سے پتہ لگتا ہے طویٰ وادی کا نام تھا. من الشجرۃ، درخت سے آواز آئی. اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئی. کیا ندا آئی؟ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے. ایسی فضیلت ہے کہ جس کو پوری طرح یعنی اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
فاعبدنی میری عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ اللہ نے وحی کی، کلام کے شرف سے نوازا، سرگوشی کے لیے قریب کیا، اللہ نے پکارا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم کلام کا انکار نہیں کر سکتے، جیسے کئی گمراہ فرقوں نے اللہ کی کلام کا انکار کر دیا ہے کہ اگر اللہ کی صفت کلام مان لیں تو پھر وہ تو ہماری کلام سے مشابہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی کلام کو مان لیں، اللہ کی کلام اللہ کلام تو فرماتے ہیں لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی۔ ندا عربی زبان میں بلند آواز سے کسی کو پکارنے کو کہتے ہیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ آمنے سامنے نہیں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں، دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی اور آواز درخت سے آ رہی تھی۔ جتنی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس کو ہمارے لیے ضروری ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ اپنی طرف سے کوئی بات کی جائے گی تو غلط بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے بارے میں غلط بات کرنا اور لا علمی میں کوئی بات کہنا شرک کے برابر، شرک سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات لا علمی میں کہنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت بڑا جرم ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی، اللہ تعالیٰ نے شرف کلام بخشا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے رسولوں کا درجہ نبیوں کے درجے سے زیادہ ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بھی تفاضل اور فضیلت رکھی ہے، اور رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ امت کا یہ کام نہیں ہے، لوگوں کا یہ کام نہیں ہے لوگ اپنی مرضی سے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دیں، کسی رسول کو کسی رسول پر فضیلت دیں۔ اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا ہے، جس کے عاجز بندے ہیں، عام انسان بھی اور نبی و رسول بھی، فرشتے بھی، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے۔ اللہ کے نزدیک فرق ہے، نبیوں کے مقام میں بھی رسولوں کے مقام میں بھی۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے ہم رسولوں کے اندر اس طرح کر کے فرق کریں کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے کرتے ہمیں اندازہ ہی نہ ہو دوسرے کی توہین ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم انسان امتی، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرق بیان کیا ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور فضیلت دینے، رسولوں کی فضیلت کے اندر ایک بڑی فضیلت کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں؟ رسولوں میں فضیلت کی ایک بڑی وجہ، پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا۔ یہ فضیلت دینے کی پہلی وجہ اللہ نے ذکر کی، جس سے پتہ لگا کہ اگر اللہ کسی سے کلام کریں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر ارادے کے اور بغیر حکمت کے اور بغیر علم کے نہیں کرتے۔ کس سے اللہ نے کلام فرمانا ہے اور کس سے نہیں فرمانا، جس کو اللہ نے چن لیا اور جس کو اللہ نے خاص مقام دیا، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز صرف ہماری امت پر فرض نہیں ہے، شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، پچھلی تمام شریعتوں میں موجود تھی نماز۔ ہاں رکعتیں فرق ہو سکتی ہیں، ٹائمنگ فرق ہو سکتے ہیں،
لیکن نماز پچھلی تمام شریعتوں میں تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا گیا, اور نماز اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے, نماز دنیاوی حساب کتاب کے لیے نہیں ہوتی, اللہ معاف کرے. نماز اللہ کی یاد کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز قائم کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نماز بے حیائی اور ہر منکر سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے, اور جب ذکر اللہ کے یاد اور دل حضوری کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا پھر دیدہ دلیری سے فحاشی میں مبتلا ہو یا پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھی گئی نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور ہر گناہ کے کام سے, ہر منکر سے. اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم بے حیائی میں اور منکر اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو یا تو ہم کہیں اللہ کے وعدہ صحیح نہیں ہے جو کفر ہے, اللہ کے وعدے سچے ہیں, اور یا پھر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے, اللہ سے دعا کی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو پچھلی تمام شریعتوں میں نماز موجود تھی. نماز بہت اہم حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. مزید جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں ہدایات دی, آخرت کی بات کی. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی, کہ اے موسیٰ قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیھا, میں اس قیامت کو قریب قریب مخفی رکھوں گا. لتجزی کل نفس بما تسعی, قیامت کیوں آنی ہے؟ تاکہ جو بندہ بھی جو بھی کوشش کرتا ہے اچھی یا بری اس کو اس کا بدلہ ملے. کب؟ روز قیامت. دنیا آخرت کے بغیر مکمل نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی, اصل منزل آخرت ہے. دنیا تو سفر ہے عارضی. دنیا کے اندر جو کرنا ہے اس کا بدلہ پانا ہے آخرت میں. جو لوگ آخرت کے منکر ہیں, اللہ رب العالمین پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دنیا بنا دی, چاہے وہ منہ سے الزام نہ لگائے اللہ پر, یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. اگر ایک بندہ کہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہی آ گئے ہیں, بس ہم پیدا ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اس کے بعد ہم مٹی میں مل جاتے ہیں, پھر ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, پھر کوئی زندگی نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے, اللہ معاف کریں. یہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام ہے. کس بات کا؟ کہ دنیا تو پھر بے مقصد ہو گئی. دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں, برے لوگ بھی موجود ہیں. اچھے برے لوگوں کو بدلہ کہاں ملے گا؟ اب جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ ایک نیا اعتراض کرتے ہیں, دہری اور ایتھیسٹ. وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ بھی اگر اس دنیا میں کوئی خالق موجود ہے, کوئی رب موجود ہے, تو اس دنیا میں بڑا ظلم زیادتی ہے, بڑی ناانصافی ہے, ظالم ظلم کر رہا ہے, مظلوم تر ہے, اور مظلوم وہ زیادتیوں میں اور ظلم میں پستا چلا جا رہا ہے. کوئی رب ہو تو وہ مظلوم کی مدد کرے. بھئی اللہ نے دنیا کو تو آزمائش کے لیے بنایا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور اللہ نے لوگوں کو بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا مظلوم کی مدد سے سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے, غلط چیز دیکھے, اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر طاقت رکھتا ہے. فإن لم يستطع فبلسانہ, اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کم از کم زبان سے روکے, زبان سے حق بات کا کلمہ بلند کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ, اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا, کمزور ایمان ہے, تو پھر کم از کم دل میں برا جانے, اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. اللہ نے ہمیں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا حکم دیا, مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا, اور اللہ خود بھی ظالم کو سزا دیتے ہیں دنیا کے اندر, مظلوم کی مدد کرتے ہیں. لیکن دنیا اصل بدلہ نہیں ہے. اصل بدلہ دار الجزا یوم الدین ہے, آخرت, جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے اور انصاف ہونا ہے. تو جو آخرت کے منکر ہیں وہ گویا کہ اللہ رب العالمین پر بے انصاف ہونے کا الزام لگاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو اس کے مابین ہے اس کو باطل اور فضول پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے کہ آخرت نہیں ہے تو پھر دنیا بے مقصد ہو گئی. اور اللہ فرماتے ہیں جس کا یہ گمان ہے کہ آخرت نہیں ہے سب کچھ دنیا ہی ہے، فویل للذین کفروا من النار، ایسے کافروں کو میں آگ میں داخل کر دوں گا. کیونکہ یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے آخرت کے یہ لوگ منکر ہیں، حالانکہ اصل زندگی آخرت ہے، دنیا ایک عارضی سفر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو قریب قریب مخفی رکھوں گا، اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ہر بندے کو اس کی کوشش کا اچھا یا برا بدلہ ملے. اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کو قریب قریب مخفی رکھوں گا، قریب قریب مخفی رکھوں گا، اکاد اخفیہا، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا دوں. قریب قریب مخفی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ قریب قریب مخفی رکھنے سے مراد ہے کہ وہ نہ تو پوری طرح چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی پوری طرح اس کے بارے میں علم ہے کسی کو. اس دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں جو قیامت کے بارے میں بتا سکے قیامت کب ہوگی. نہ فرشتوں کو پتہ ہے، نہ نبیوں کو رسولوں کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے امت کو دین سکھانے کے لیے، اور کئی سوالات کی یہ مشہور حدیث ہے، حدیث کی ہر کتاب میں، صحیح بخاری صحیح مسلم، حدیث کی ہر کتاب میں، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان اسلام احسان کے بارے میں پوچھا، پھر قیامت کے بارے میں پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور، آپ کو بھی پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے سوال ہو رہا ہے وہ انسانوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین علیہ السلام. تو نہ سید الانبیاء والمرسلین کو پتہ ہے اور نہ سوال کرنے والے جبریل کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی. قیامت کا حتمی علم کسی کو نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو آپ کا قیامت کے علم سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے پاس اس کا علم ہے. تو قیامت کا حتمی علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو قیامت مخفی ہے. لیکن ایک لحاظ سے قیامت ظاہر بھی ہے. کیسے؟ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، سینکڑوں نشانیاں. قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، آپ شاید حیران ہو کتنی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں. کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں جن کو اشراط الساعہ الصغریٰ کہتے ہیں، کچھ نشانیاں بڑی ہیں جن کو اشراط الساعہ الکبریٰ کہتے ہیں. بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بہت قریب ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے آئیں گی، جس طرح دجال کا آنا ہے، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے قرب قیامت، جس طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، جس طرح زمین میں 3 جگہ پر زمین پھٹے گی اور قومیں کی قومیں، علاقے کے علاقے دھنس جائیں گے، سورج مغرب سے نکلے گا، دھواں ہوگا، دابۃ الارض. 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی. وہ قیامت کے بہت قریب ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گی. جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ گرے تو دوسرا دانہ اس کے پیچھے، ان کی مثال ایسے. اور کچھ قیامت کی ایسی نشانیاں ہیں جو اتنی قریب نہیں ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ قیامت سے بھی اتنی قریب نہیں ہے. ایسی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تھی. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس جانا بھی تھا. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ جو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے. تو قیامت ایک لحاظ سے ظاہر بھی ہے اور ایک لحاظ سے مخفی بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس قیامت کو قریب قریب مخفی رکھوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے دیے. ایک معجزہ ان کو عصا کا دیا، عصا زمین پہ پھینکے تو وہ سانپ بن جائے، اور جب واپس اٹھا لیں تو دوبارہ لاٹھی بن جائے. اور دوسرا معجزہ دیا کہ اپنا مبارک ہاتھ اگر وہ اپنی گریبان میں ڈالیں اور جب وہاں سے واپس نکالیں تو وہ بیماری کے بغیر روشن چمکتا ہوا، کوئی پھول بیدی کی بیماری نہیں ہے، کوئی برس کی بیماری نہیں ہے، لیکن ہاتھ چمک رہا ہے. تو
تو یہ دو بڑے معجزے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اگرچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بڑے بڑے معجزے ملے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی سورہ بنی اسرائیل میں. ان 9 بڑی بڑی نشانیوں میں سب سے بڑے 2 معجزے یہ ہیں جو پہلی وحی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. ایک عصائے موسیٰ، دوسرا ید بیضا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، سانپ بن گیا. طبی تقاضے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور ایک دفعہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، نبی اور رسول، اب تو آپ کو نبی رسول بنا دی گیا، رسول تو ڈرتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لاٹھی دوبارہ پکڑ لیں، یہ دوبارہ جو ہے یہ لاٹھی بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات اور فرمائی کہ اے موسیٰ کبھی ڈر محسوس ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ کبھی آئندہ ڈر محسوس ہو تو پھر اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لینا ہے، اس سے آپ کا ڈر کم ہو جائے گا، ڈر ختم ہو جائے گا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اگر کبھی ڈر لگے طبی تقاضے کے تحت تو پھر اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لینا ہے. یہ ہمارے لیے بھی رہتی دنیا کے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت اور ایک علاج ہے. کبھی ڈر محسوس ہو تو ایسے ہاتھ رکھیں ایمان اور یقین کے ساتھ، اور دیکھیے کیسے پھر ڈر دور ہوتا ہے اور کیسے اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری، ہر جمعہ عام طور پر جو ہے وہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے، لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے کام میں شریک کر دیں، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کریں، اس کو میرے کام میں شریک کر دیں. کیا ہوگا؟ کئی نسبحک کثیرا، ہم مل کر آپ کی تسبیح کیا کریں گے بہت زیادہ. ونذکرک کثیرا، ہم مل کر آپ کا کثرت سے ذکر کیا کریں گے. انک کنت بنا بصیرا، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول فرمائیں. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی التجا اور آپ کی خواہش اور آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، ہم نے قبول کر لیا. یعنی آپ کا سینہ بھی کھول دیا، زبان کی گرہ بھی کھول دی، کہ بھائی کو آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک بھی کر لیا ہے. سب سے بڑا احسان اگر کسی بھائی نے کسی بھائی پر کیا ہو تو شاید وہ یہ ہو سکتا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا. نبوت ایک ایسا وصف ہے جو کسبی نہیں ہے، جو اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ سراسر اللہ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ نے ان کے کہنے پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام عیش و عشرت میں پلے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. جب پیدا ہوئے تو خوف تھا قتل کر دیے جائیں گے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو اللہ نے بچا لیا. فرعون کے دربار میں پلے، بڑی شان و شوکت دیکھی، بڑا مال و دولت دیکھا. بعد میں قتل ہو گیا تو ان کو بھاگنا پڑا، ورنہ وہ تو بڑے عیش و عشرت سے فرعون کے دربار اور فرعون کے محل میں رہا کرتے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، مدد مانگی ہے، تو نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مال مانگا ہے اور نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اقتدار مانگا ہے. وہ اللہ سے یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے خزانے دے دے، میں خزانوں کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لاؤں گا. اے اللہ مجھے اقتدار دے دے، مجھے دنیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تو اقتدار کی دعا کی تھی، اے اللہ مجھے وہ بادشاہت دے جو آپ نے کسی کو نہ دی ہو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ مہربان ہے، اللہ کلام کا شرف بخش رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی. اس دعا اور اس دعا کی معنویت پہ ذرا غور کریں اور دیکھیے کہ یہ جو ساتھی ہوتا ہے، کام کا ساتھی، اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو، آپ کا بھائی ہو، تو یہ سونے پر سہاگا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مال و دولت بھی دیکھ چکے تھے، اقتدار اور اقتدار سے جو کچھ ہوتا ہے، مال و دولت سے جو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ چکے تھے. اللہ نے تجربہ کروا دیا، لیکن انہوں نے اللہ سے مانگا تو بھائی مانگا. تو بھائی اتنی بڑی قوت ہوتا ہے، آپ کا مددگار، آپ کا ساتھی، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے پاس ساتھی ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ غلط فہمیاں اور یہ بدگمانیاں ہمارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ مال و دولت سے، خزانوں سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اقتدار سے بڑی نعمت ہے. دین کے غلبے میں ساتھی جتنا فائدہ مند ہوتا ہے، اتنا فائدہ مند مال نہیں ہوتا، اتنا فائدہ مند اقتدار نہیں ہوتا. اگر وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وہ مانگتے. انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ اور بھائی مانگا اور اللہ نے دے دیا. پھر حکم ہوا کہ اب آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے، آپ دونوں نے. اور فرعون کے پاس جا کر دو باتیں کہنی ہیں. ایک تو فرعون کے پاس جا کر انہیں بتانا ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو، حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کو حکم ہوا آپ دونوں نے جانا ہے، آپ دونوں نبی ہیں. اصل پیش حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون ان کے وزیر، ان کے ساتھی، ان کے معاون، ان کے مددگار نبی ہیں. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. سیدنا علی کو پیچھے چھوڑ گئے. حضرت علی کہنے لگے، بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، جہاد پہ جا رہے ہیں اور جہاد جیسی فضیلت سے مجھے محروم رکھ رہے ہیں، مجھے عورتوں میں اور بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں امیر بنا کر. تو آپ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا اور میرا آپس کا رشتہ اور تعلق ایسے ہو جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، سوائے اس کے کہ ہارون نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے مددگار اور حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، دست راست تھے اور نبی بھی تھے. یہ ان کا ایک خاص مقام تھا. تو اللہ نے فرمایا دونوں نے جانا ہے، اور دونوں نے جا کر ایک تو فرعون کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بتانا ہے ہم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کا میسیج ہے اور یہ اللہ کی شریعت ہے جس پر عمل کرنا فرعون کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو ہمیں نبی اور رسول مانا جائے، اور دوسری بات کہ بنی اسرائیل کو یہ جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو اس ذلت سے اور اس اذیت سے انہیں نکالا جائے اور انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا جائے. دو مطالبے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، جائیں فرعون کے دربار میں اور جا کر فرعون سے یہ دو مطالبے کریں. لیکن ساتھ ایک بات بڑی عجیب کہی، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون سے دونوں جا کر نرمی سے بات کرنا، سختی کے ساتھ بات نہ کرنا، درستگی کے ساتھ بات نہ کرنا. بات کو کسی پر مار نہیں دینا ہوتا، بات کو کسی پر پھینک نہیں دینا ہوتا. جی میں تو حق کہہ رہا ہوں، حق کڑوا ہوتا ہے، میں نے تو حق بات کہی ہے. بھائی حق بات حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور اس انداز سے کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو فائدہ پہنچانے آیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جی میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو حق بات کہہ دیا کرتا ہوں. بعض لوگ اپنی بڑی خوبی بیان کرتے ہیں کہ جی میں کبھی لگی لپٹی نہیں رکھتا، میں منافقت نہیں کرتا، میں سیدھی بات کہہ دیا کرتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدھی بات کہہ دینی چاہیے، لیکن سیدھی بات پتھر نہیں ہوتی جو پتھر کی طرح مار دینی ہوتی ہے کسی کو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر روح ارض پر اس وقت کوئی افضل نہیں تھا، اور فرعون سے بڑھ کر بدتر کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، میں تمہارا رب ہوں اور میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا کر اس باغی کو اور اس سرکش کو سختی کے ساتھ دعوت دیں. فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کا مقام اپنی جگہ پر،
آپ کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور فرعون کی سرکشی اور طغیانی اپنی جگہ پر، لیکن دعوت دینی ہے تو دعوت نرمی کے ساتھ دینی۔ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس میں جتنا غور کریں آپ تو اتنی آپ کو اس میں حکمت اور دانائی اور گہرائیاں ملیں گی۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہم میں سے کوئی اگر دعوت کا کام کرتا ہے اور کسی کو اچھی بات بتاتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ سے بہتر نہیں ہو جاتا، اور جو اگلا بندہ ہے وہ فرعون سے بدتر نہیں ہو جاتا، لیکن ہم وہ فلاں بندہ تو اتنی جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، وہ اتنی سختی کرتا ہے، وہ اتنی زیادتی کرتا ہے، اب جواب میں اتنا کہنا تو بنتا ہے۔ پھر خود ہی غور کر لیجئے، اللہ کا جو حکم ہے سیدنا موسیٰ اور ہارون کو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ اس نے نصیحت نہیں پکڑنی، لیکن اللہ نے بتایا نہیں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو، اللہ نے بتایا کہ آپ نے دعوت نرمی سے دینی ہے، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حوالے سے بتایا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، ہر انسان کا اچھا برا ٹھکانہ وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم غیب میں ہے، لیکن اللہ ہر بات نبیوں کو نہیں بتاتے۔ بہرحال یہ قصہ لمبا ہے اور یہ قصہ جاری ہے، تو بشرط زندگی انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو، قرآن کریم کے قصوں کو، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں یہ پرانی قوموں کے قصوں میں، نبیوں کے قصوں میں عبرتیں ہیں۔ سمجھ کس کو آتی ہیں؟ عقل مندوں کو۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر قصے بیان کریں قرآن کے، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ تو ان قصوں کے اندر ہمارے لیے بڑی حکمت، بڑی نصیحت اور بڑی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو، ان قصوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔